بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر تبدیلیاں بہت تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں۔ یو کے، یو ایس اور آسٹریلیا نے ایک ٹرائی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کی ہیں۔ تینوں کے وزرائے اعظم نے ایک کانفرنس میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی اس میں اس کا اعلان کیا، اور یہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے گزشتہ 10 سالوں میں سب سے بڑا ایگریمنٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ چین کو اس پہ شدید تحفظات ہیں، اور چین یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے خطے کا امن تباہ ہونے کا خدشہ ہے اور سرد جنگ کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس ایگریمنٹ کے میں جو اہم نکات ہیں اور اس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھوں گا، اور اس ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ کور کریں مارک ملے کی خفیہ کالز جو کہ چینی جرنل کو کی گئیں، اور وہ اس ٹائم پہ کی گئیں جب یو ایس میں پریزیڈنشل ٹرانزیشن ان پروسیس تھی۔ اس کے حوالے سے یو ایس میں ایک کاروائی چل رہی ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سے، جس کو چین جو ہے بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ کی طرف معاملات کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کے 3 جو سگنیٹریز ہیں، یو کے، یو ایس اور آسٹریلیا، اس کو ایکواس کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے 12 جوہری آبدوزیں آسٹریلیا کو فراہم کی جائیں گی۔ یو ایس کی جانب سے جوہری آبدوزیں عام آبدوزوں کے مقابلے میں زیادہ وار ایفیشنٹ ہوتی ہیں، اور ان سے ٹارگٹ کو کلیئرلی ہٹ کیا جا سکتا ہے، فیول ایفیشنسی ہوتی ہے، اور دوسرا جو دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کو جتنی دیر میں آپ کا تعاقب کرتا ہے، جتنی دیر میں آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس جوہری آبدوز میں صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ وہاں سے موو کر جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے کنسرن اس لیے پایا جا رہا ہے کہ ایشیا پیسیفک میں چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ یوز کر رہا ہے آسٹریلیا کو۔ اس ایگریمنٹ پہ فرانس کو بھی بڑے تحفظات ہیں، اور فرانس کو اس لیے تحفظات ہیں کہ فرانس سے پہلے 12 آبدوزوں کی ڈیل آسٹریلیا کی ہو رہی تھی، $27 ارب اس میں انوالو تھے، لیکن اس ڈیل کو آسٹریلیا نے آنر نہیں کیا، اور وہ ڈیل ختم ہو گئی، جس پر فرانس کے وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ آسٹریلیا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لیکن اب جب یہ ڈیل ہوئی ہے اور تینوں وزرائے اعظم نے اس کا اعلان کیا ہے، تو چین کی جانب سے جو چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں زاؤ لی جیہان، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا کہ خطے کو سرد جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ زیادتی کر رہا ہے اس علاقے میں۔ چائنا کے اپنے کنسرنز ہیں جس کا اظہار انہوں نے کھل کر کیا ہے، اور اس پر شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو یہ سٹوری ایکسپلین کروں کہ امریکہ چائنا کو کیوں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے ایشیا پیسیفک ریجن میں، اور چائنا کے تحفظات کیوں ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک 5 آئی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس میں یہ 3 ممالک اور اس کے ساتھ 2 ممالک اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ شامل تھے، اور اس 5 آئی ایگریمنٹ کے تحت انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی تھی، اس پر بھی چین کو تحفظات تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اب یہ معاہدہ ہوا ہے جس میں نہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ بلکہ سائبر انفراسٹرکچر اور جوہری آبدوزیں جو ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرے گا، اس پر چین کھل کر آیا اور کھل کر اس پہ مخالفت کی گئی ہے۔ یہ مخالفت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ بحر الکاہل کے جو جزائر ہیں ان پر چین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور اس انویسٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ ان جزائر میں نہ صرف چینی انویسٹمنٹ تھی بلکہ چینی اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا تھا، تو لہٰذا خطے میں اپنے آپ کو انسیکیور پاتے ہوئے امریکہ نے یوز کیا ہے آسٹریلیا کا، اور آسٹریلیا کو یہ ٹیکنالوجی فراہم اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان آبدوزوں کے ذریعے چین پر نظر رکھی جائے گی، اور امریکہ کو آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک وار بھی ان کے درمیان چل رہی ہے، ایک سرد جنگ آلریڈی چل رہی ہے، نہ صرف اکنامک فرنٹس کو لے کے، ڈیفرنٹ فرنٹس کو لے کے۔ آسٹریلیا اور چائنا کے درمیان بڑے اچھے تجارتی روابط تھے اور بہت بڑا ٹریڈ ان کے درمیان ہوتا تھا، لیکن سیاسی کشیدگی کے باعث ان دونوں نے اپنا ٹریڈ کم کر دیا، اور چین نے آسٹریلیا پہ پابندیاں لگا دی تجارت کے حوالے سے، اور اس تجارت کو جو ہے جب کم کیا گیا تو آسٹریلیا نے رخ کیا ان 2 ممالک کا۔ چین یہ ایگریمنٹ یو ایس اور یو کے ساتھ
سائن کر لیا۔ چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس سٹوری سے ہو سکتا ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی اور اس شکست کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، تو مارک میلے جو کہ جوائنٹ چیف ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک کال کی چینی جرنل کو، اور چینی جرنل کو کال میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے چین پر حملہ کیا تو چین کو ہم بتائیں گے، پہلے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اور پھر کوئی کارروائی ہوگی۔ روٹرز کی ایک انویسٹیگیٹو بک ہے پرل، اس میں یہ سامنے آئی ہے اور اس پر امریکہ میں بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، اور امریکن جو ریپبلکنز ہیں وہ مارک میلے کے جو برطرفی ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن کا انہیں ابھی جو ہے وہ آشرواد حاصل ہے، اور جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے مطمئن ہے، لہٰذا وہ ان کو برطرف نہیں کر رہے۔ اس اقتباس کے مطابق جو کہ لیک ہو گیا ہے اب میڈیا میں، جنرل مارک میلے نے اپنے سب آرڈینیٹس کو یہ بتایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چین پر حملے کا کہتے ہیں یا ان پر کوئی جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کہتے ہیں تو ان کو اعتماد میں ضرور لیا جائے اور اس کے بعد پھر کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ون آف دا ریزن آف دا withdrawal آف امریکن فورسز فرام افغانستان از دیٹ کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے اکنامکلی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہاں سے ہم فورسز نکال لیں گے تو خطے میں بد امنی ہوگی اور اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر منتقل ہوگا چائنا تک، کیونکہ چائنا نیبرنگ کنٹری ہے اور ساؤتھ ایشیا کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے، یہاں پہ ڈسٹرکشن آئے گی۔ چائنا نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے ہی طالبان نے اپنی انٹرم گورنمنٹ اناؤنس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ 31 ملین کی ایڈ بھیجی، اور فوری طور پر طالبان کو ایکسپٹ کرنے کا بھی سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ چائنا کی آئی، اور چائنا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا کے جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پہ ایک اسلامک موومنٹ جو ہے زور پکڑ لی تھی اور اس کو افغانستان سے فنڈ کیا جا رہا تھا۔ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر طالبان حکومت سے ان کے روابط بہتر ہوتے ہیں اور جو افغانستان کی سرزمین کسی اور سرزمین پہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو وہ طالبان کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ٹریڈ بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، منرلز کی وافر مقدار افغانستان میں موجود ہے جس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں، جس پر افغانستان نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چین کی جانب سے جو سرمایہ کاری ہے طالبان اس کو ویلکم کریں گے۔ تو یہ خطے میں مختلف گیمز کھیلی جا رہی ہیں، اور اس گیمز کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل افیئرز پہ آپ کو جانکاری چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، روزانہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔